السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ویسے تو کئی بہت بڑے سیاستدان گزرے ہیں پاکستان میں، لیکن چند سیاستدان ایسے ہیں جو کراؤڈ پلر ہیں، یعنی عوام ان کو سننا چاہتی ہے۔ کارکن اور ورکر تو ظاہر ہے اپنے ہر لیڈر کو، اپنے ہر قائد کو فالو کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے سیاستدان ہوتے ہیں جس کو اپوزیشنز کے کارکن بھی جا کے سنتے ہیں، عام عوام بھی اس کی طرف بھاگتی بھی جاتی ہے، سنتی ہے۔ کسی کا نام آتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور انہوں نے جلسہ کرنا ہے، تو عام پاکستانی عوام بھی جو ہے وہ جاتی ہے کہ نہیں جی ہم نے ان کو سننا ہے۔ تو وہ سیاستدان کراؤڈ پلر ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسٹریٹ پاور، کہ بہت سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو بڑے جلسے نہیں کر سکتی، لیکن اسٹریٹ پاور اس کی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، جتنے بھی لوگ ان کے نکلتے ہیں وہ بہت سالڈ ہوتے ہیں۔ اب جیسے میں چھوٹی سی مثال دے دوں کہ جماعت اسلامی حکومت الیکشن میں اتنا ووٹ حاصل نہیں کر پاتی ہے، لیکن بہت بڑی اسٹریٹ پاور ہے۔ جب وہ نکلتے ہیں تو اسٹریٹ پہ ان کے جتنے کارکن ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ سب نکلتے ہیں اور بہت اسٹرانگ، یعنی ریزسٹ کرنے والے ان کے کارکن ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ان کو ووٹ اتنا نہیں پڑتا ہے، وہ بہت بڑا مجمع نہیں کر پاتے ہیں، لیکن ون آف دا بیسٹ اسٹریٹ پاور اگر ہے تو ان میں ایک جو ہے وہ جماعت اسلامی کی بھی ہے۔ دوسرا آپ دیکھ لیں پاکستان عوامی تحریک، وہ بھی ایک اسٹریٹ پاور ہے، اور وہ حالانکہ ان کو بھی ووٹ اتنا نہیں پڑتا ہے، لیکن جو اسٹریٹ کی طاقت ہے ان کی، یعنی ان کے جو جتنے بھی لوگ ہیں جب وہ نکلتے ہیں تو پوری طاقت کے ساتھ نکلتے ہیں، اور ان کو روکنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، تحریک بلیک آئی ہے، وہ اسٹریٹ پاور بھی اسٹرانگ ہے اور آپ کے اس کے جلسے بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماضی میں آپ دیکھیے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی بہت بڑی اسٹریٹ پاور تھی، اب نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں جب الطاف حسین تھے تو وہ اسٹریٹ پاور بھی تھی اور بڑے مجمع بھی وہ کرتے تھے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو اسٹریٹ پاورز ہیں، لیکن ان کے جلسے اتنے بڑے نہیں ہیں، وہ کراؤڈ پلر سیاستدان نہیں ہیں۔ اور کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو کہ بڑی پارٹی ہے، لیکن ان کو ووٹ بہت پڑتے ہیں، لیکن وہ کراؤڈ پلر نہیں ہے، یعنی عوام کو وہ نہیں نکال پاتے ہیں، بھیڑ کو وہ کھینچ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں چند نام ایسے ہیں جو کراؤڈ پلر بھی ہیں اور اسٹریٹ پاورز بھی ہیں۔ ان میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام کسی سے چھپا نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت بڑے کراؤڈ پلر تھے اور بہت بڑے اسٹریٹ پاورز تھے، بڑی طاقت تھی ان کی اسٹریٹ پاورز میں بھی اور کراؤڈ پلر۔ جب وہ جلسہ کرتے تھے تو ہر کوئی ان کے جلسے میں جاتا تھا۔ ماضی ایسا تھا، حالانکہ میں ان کے جلسے میں نہیں گیا، لیکن جتنی بھی میں نے پڑھا ہے تو وہ میں نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد انہی کی ایک بیٹی اور پاکستان کی جو ہے وہ سابقہ وزیر اعظم، اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو بھی کراؤڈ پلر تھی اور اسٹریٹ پاور تھی ان کے پاس، اور ان کے جلسے جو ہیں وہ بہت بڑے ہوتے تھے، لوگ ان کو سننے آتے تھے۔ میں ان کے جلسے میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں سے میں نے جب انٹرویو کیا وہاں پہ تو صرف پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں ہوتے تھے، دوسری سیاسی جماعت کے لوگ بھی ہوتے تھے، اور آپ کے عوام ہوتی تھی زیادہ کہ جناب بے نظیر کو سننا ہے۔ کراچی کے عوام نکلے ہوتے تھے، لاہور کے عوام آپ نے دیکھا کہ جب وہ آئی تھی جلا وطن ہونے کے بعد لاہور میں تو کوئی سڑک خالی تھی، تو بہت بڑا مجمع اور بڑا اسٹریٹ پاور تھی ان کے پاس۔ اس کے بعد الطاف حسین میں بھی یہ خوبی موجود تھی، جو سچ ہے وہ بولنا پڑے گا کہ الطاف حسین ایک اسٹریٹ پاور ان کی بہت اسٹرانگ تھی اور ایک آواز دیتے تھے اور پورا کراچی میں لوگ نکل آتے تھے۔ ان کو سننے کے لیے بھی جو ہے وہ صرف ایم کیو ایم کے ورکر اور کارکن نہیں تھے، بلکہ عوام بھی نکلتی تھی بہت بڑی تعداد میں۔ میں نے ان کے جلسے اٹینڈ کیے ہیں، میں نے دیکھا ہے، تو وہ بھی ایک بڑے کراؤڈ پلر اور بہت کیا کہتے ہیں اسٹریٹ پاور کے لحاظ سے بڑے اسٹرانگ پولیٹیشینز ہیں۔ اچھا، آج کل کے دور میں کون ایسا شخص ہے جو
کراؤڈ پولر بھی ہے اور اسٹریٹ پاور بھی رکھتا ہے. تو ان میں دو شخصیات ہیں جو اس وقت آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی میں دیکھیں تو بلاول بھٹو جلسے کرتے ہیں. کراؤڈ دیکھیں گے 27 فروری کو، کراؤڈ پولر ان کو نہیں کہا جا سکتا. اور بڑے جلسے بھی ان کے اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. آصف علی زرداری بھی کراؤڈ پولر نہیں ہے، ان کے اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. ہاں، زرداری کے مقابلے میں بلاول بھٹو صاحب کے جلسے جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں. اور اب دیکھنا ہے 27 فروری میں کہ بلاول بھٹو صاحب کیا کرتے ہیں. لیکن ماضی میں ان کی والدہ اور ان کے نانا جو ہیں وہ بہت ہی اسٹرانگ کراؤڈ پولر اور بہت بڑے اسٹریٹ پاور رکھتے تھے. یہ سیاستدان بہت ہے، کتنے سیاستدان ہیں، میں نام گنانا شروع کر دوں تو ہر سیاستدان کو یہ اہم ترین پوزیشن نہیں ملی. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام، پھر اس کے بعد آپ کا بینظیر بھٹو صاحبہ کا نام، پھر الطاف حسین صاحب کا میں نے دیا. تو اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک لبیک میں جو رضوی صاحب تھے جو چلے گئے اس دنیا سے، خادم رضوی صاحب، وہ بھی بہت بڑے کراؤڈ پولر تھے اور ان کا بیٹا بھی ہے. اسی طریقے سے آپ کے اور جو آپ کے لوگ ہیں، جماعت اسلامی اسٹریٹ پاور ہے، کراؤڈ پولر نہیں ہے. تحریک پاکستان عوامی تحریک آپ کے اسٹریٹ پاور ہے اور آپ کے بہت زبردست اسٹریٹ پاور ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کراؤڈ پولر نہیں ہے. اتنی عوام ان میں نہیں آتی، ان کے کارکن بھر جاتے ہیں. آج کے دور میں دو شخصیات ایسی ہیں جو کراؤڈ پولر بھی ہیں اور اسٹرانگ اسٹریٹ پاور ہے. ایک ہے مولانا فضل الرحمان اور دوسری ہے مریم نواز. ابھی حالیہ مریم نواز نے دکھایا آپ کو گلگت بلتستان میں، انہوں نے دکھایا آزاد کشمیر میں کہ کراچی میں اتری تو اور پنجاب میں وہ اتری، یعنی وہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں گلی میں اور سڑک پہ تو عوام نکل آتی ہے، اسٹریٹ پاور بن جاتی ہے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان ہے، آپ نے دیکھا آزادی مارچ ان کا. مولانا فضل الرحمان جلسے کرتے ہیں تو ان کا جلسہ ہیوج، بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے. حالانکہ ان کو اتنے ووٹ نہیں ملتے ہیں، بلدیات میں ضرور ملے. جتنے بڑے ان کے جلسے ہوتے ہیں اتنا زیادہ ان کو ووٹ نہیں ملتا، لیکن جلسے بہت بڑے ہوتے ہیں. اور اسٹرانگ ترین اس وقت اگر اسٹریٹ پاور کسی کے پاس ہے تو وہ JUI ہے. JUI سے زیادہ طاقتور اس وقت کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے یا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو اتنا اسٹرانگ اسٹریٹ پاور کر سکتا ہو. اب آئیے، PMLN بہت بڑی سیاسی جماعت ہے. میاں نواز شریف صاحب جلسے بڑے کرتے ہیں اور ان کے کارکن اور ان کے لوگ، ان کے لیڈرز، وہ سب نواز شریف کرتے ہیں. نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا اگر مقابلہ کیا جائے، یا مریم نواز کا آج کے دور میں مولانا فضل الرحمان جو زبردست کراؤڈ پولر ہیں اور زبردست آپ کے اسٹریٹ پاور ہیں، ان سے مقابلہ کیا جائے تو میں چند باتیں ضرور کہہ دیتا ہوں. دیکھیں، نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا اگر مقابلہ ہوگا تو یہ بات نواز شریف میں عوام اتنی نہیں آتی جتنے ان کے چاہنے والے، ان کے پیار کرنے والے، ان کے سپورٹرز، ان کے ورکرز، ان کے ووٹرز آتے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ کا جب جلسہ ہوتا ہے تو وہ صرف سپورٹر، ورکرز، لائل یا PMLN سے تعلق رکھنے والے، ذرا سے بھی ہمدردی رکھنے والے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ اپوزیشنز کی مختلف سیاسی جماعت کے ورکروں کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں. میں نے ان کے اوپر ریسرچ کیا، کراچی کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے اور آزاد کشمیر کے حوالے سے. تو مریم نواز صاحبہ PMLN کے سپورٹر، لائل، ورکر، ان سب کو تو پل کرتی ہیں وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری سیاسی جماعتوں کے ورکر ان کا پروگرام دیکھنے آتے ہیں. وہ لوگ آ کر ان کو سننا چاہتے ہیں اور پھر بڑی تعداد عوام کی مریم نواز صاحبہ کو سننا چاہتی ہے اور وہ آتی ہے. نظر آیا ہے یہ سارا سب. تو مریم نواز اور نواز شریف کا فرق میں نے بتا دیا کہ مریم نواز کراؤڈ پولر ہے، نواز شریف کراؤڈ پولر نہیں ہے. نواز شریف بڑے جلسے انہوں نے کیے ہیں
آپ نے اسٹریٹ پاور بھی انہوں نے دکھائی ہے, وہ وکلا کے حوالے سے لوگ نکلے تھے ان کے, لیکن وہ اسٹرانگ اسٹریٹ پاور جو اس وقت پی ایم ایل این میں اگر کسی شخص کے پاس ہے, ایون شہباز شریف کے پاس بھی کراؤڈ پولر اور اسٹریٹ پاور نہیں ہے. حمزہ شہباز بھی بہت بڑا جلسہ کرتے ہیں یا لوگ ان کو بہت چاہتے ہیں, لیکن وہ کراؤڈ پولر نہیں ہے, یہ حقائق ہے. مریم نواز صاحبہ کا اعلان ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ ان کے جلسے میں پی ایم ایل این کے لائل ورکر, لائل سپورٹرز, چاہنے والے دوسری سیاسی جماعتوں کے اور عوام کی جوک در جوک ان کو سننے چاہتی ہے, تو یہ کراؤڈ پولر ہوتا ہے. تو یہ مریم نواز صاحبہ کے پاس یہ طاقت ہے. پاکستان میں اس وقت اور ماضی میں جو سیاستدان گزرے ہیں, میں نے ان کا حوالہ دے دیا کہ چند سیاستدان ہیں جو کراؤڈ پولر بھی ہیں اور اسٹریٹ پاور بھی رکھتے ہیں. ان میں آج کے دور میں صرف 2 شخصیات ایسی ہیں, مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ. مریم نواز صاحبہ نے گزشتہ یہ 3.5 سال میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے گئی جس کی بنیاد پر وہ پاکستان کی بہت تیزی سے, یہ کوئی سلولی نہیں, بہت تیزی سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی بڑا پولیٹیشینس بنا دیا اور ایک بہت ہی اسٹرانگ اسٹریٹ پاور پولیٹیشینس اور ایک بہت ہی اسٹرانگ کراؤڈ پولر پولیٹیشین بنا دیا. تو یہ بڑا فرق ہے. اب مولانا اور مریم نواز صاحبہ کا فرق, تو یہاں فرق جو ہے وہ بڑا ٹکراؤ بہت ہے, کیونکہ مولانا بھی بہت اسٹرانگ کراؤڈ پولر ہے اور مریم نواز صاحبہ بھی بہت ہی اسٹرانگ کراؤڈ پولر ہے. فرق یہ ہے کہ مولانا صاحب کے پاس بڑا ایکسپیرینس ہے, بہت عرصے سے وہ سیاست میں ہے, بہت عرصے سے وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں اور بہت عرصے سے وہ جو ہے وہ لیڈرشپ کے طور پر موجود ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ کا یہ ڈیوریشن موجودہ دور میں ہی نظر آیا. اب اس میں عمران خان کی غلطی کیا ہے, اس کو میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں. عمران خان کی بہت بڑی غلطیاں ہیں, بڑی جس کی بنیاد پر اس کا بھی ایک حصہ ہے کہ یہ ایک اسٹرانگ پولیٹیشینز ایز اے آپ کے اسٹریٹ پاور اور ایز اے کراؤڈ پولر. تو مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان میں یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ پارٹی قائد نہیں ہے, قائد نواز شریف ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب قائد ہیں. مریم نواز صاحبہ کراؤڈ پولر ہیں, بہت ہی اسٹرانگ. اب میں نے کہا کس کو نکال لیتی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کراؤڈ پولر ہیں, ان کو بھی عوام دیکھنا چاہتی ہے. ان کے لائل, ان کے ورکر, ان کے جب وہ نکلتے ہیں تو ان کا ایک کارکن بھی رکنا نہیں چاہتا ہے, لیکن ان کی جلسے میں دوسری جماعت کے لوگ نہیں آتے. اپنے مریم نواز صاحبہ کے جلسے میں دوسری جماعت کے لوگ بھی جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے کراؤڈز میں عوام بھی آتی ہے. مریم نواز صاحبہ کے کراؤڈ میں عوام بہت بڑی تعداد میں آتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ورکرز ہیں وہ بہت ہی اسٹرانگ ورکر ہیں اسٹریٹ پاور کے. مریم نواز صاحبہ کے ورکرز ابھی اتنے اسٹرانگ آپ کے اسٹریٹ پاور کے اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. اسٹریٹ پاورز ہے لیکن جو وہ کہتے ہیں نا ٹکراؤ کی پاورفل پوزیشن, وہ ظاہر ہے کہ جس دن مریم نواز صاحبہ اسٹریٹ پاور کے طور پر نکلیں گی اور ان کو اسی طرح کا آزادی مارچ اور ایسے مارچ, اگر اس زمانے میں مریم نواز صاحبہ نکلتی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آزادی مارچ کا یا اس طرح کا کوئی اور مارچ وہ کرتی, تو پھر پتہ چلے گا کہ مریم نواز صاحبہ کے جو ورکر ہیں وہ آخر کتنے اسٹرانگ اسٹریٹ پاور ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہاں مولانا فضل الرحمان کا ایج ہوتا ہے, یہاں عوام میں مریم نواز صاحبہ کا ایج ہوتا ہے. تو اب جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ مارچ میں یعنی 23 مارچ کو جو پی ڈی ایم آپ کے بہت بڑا لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے, اس میں پی ڈی ایم کی 9 اور 10 جماعتوں پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی دوسری جے یو آئی میں ڈپینڈ کیا جا رہا ہے. پی ایم ایل این میں مریم نواز پہ اور جے یو آئی پہ مولانا فضل الرحمان پہ کہ وہ کراؤڈ پولنگ کریں گی. اس لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے
کہ مریم نواز صاحبہ بہت عرصے سے خاموش ہیں، ان کو ایکٹیو کیا جائے تاکہ ایک موبلائزیشن شروع ہو اور اس موبلائزیشن کے تحت لوگ نکلنے لگے اور 23 مارچ تک مریم نواز صاحبہ اس طاقت کو جو کراؤڈ پولنگ ہے اور جو اسٹریٹ پاور ہے اس کو پیک پہ لے جائیں، تاکہ جے یو آئی، مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ جو موجودہ سیاسی دور کے سیاست دانوں میں دو بڑے کراؤڈ پولر ایک جگہ جمع ہوں گے تو سوچئے کتنا بڑا کراؤڈ باہر آئے گا اور کتنا بڑا جلسہ ہوگا۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔